جناب جی روحانیت ہے کیا؟ روحانیت سے مراد کیا ہے؟ روحانی سسٹم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، روحانیت اپنے لفظ اپنے نام ہی سے پوری طرح آیا ہے کہ اس کا تعلق انسانی روح سے ہے، اور جس طرح سے ہمارے جسم کی غذا مادی خوراک ہے، جتنی اچھی خوراک ہم کھائیں گے اتنا جسم ہمارا صحت مند رہے گا، اسی طرح روح کی غذا مورل ویلیوز ہیں، اور اسلام سے زیادہ مورل ویلیوز بہتر ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ تو ہم ان مورل ویلیوز کو جو اسلام نے انسان کے لیے سیٹ کی ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو ہماری روح ترقی کرے گی۔ روح کی ترقی در حقیقت اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص روحانی طور پر جتنا تندرست ہوگا اس کی مورل ویلیوز اتنی ہی زیادہ اچھی ہوں گی، اور جتنی کسی شخص کی مورل ویلیوز زیادہ اچھی ہیں وہ اتنا ہی اس دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو روحانیت کی راہ پر چلتے ہیں وہ حقوق العباد پر بے پناہ زور دیتے ہیں۔ جتنی بھی فقراء دنیا میں گزرے ہیں ان سب کا معیار حقوق العباد کی ادائیگی اس حد سے ذرا زیادہ ہے جو ان پر فرض ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر بہت ہے۔ رب تعالی رحیم و کریم ہے، اور اس نے جیسے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف فرما دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا تا وقت کہ وہ خود معاف نہ کر دیں۔ تو روحانیت اصل میں روح کی ترقی کو کہتے ہیں، وہ معاملات جن کا تعلق روح سے ہے۔ اسی طرح انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں بعض کا دقت محسوس کرتا ہے، اس دقت پہ قابو پانے کے لیے، اتنی طاقت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں قربانی زیادہ ہے اور انسانی فطرت میں ہے کہ وہ قربانی سے دور بھاگتا ہے، تو اس کے لیے وہ عبادات کا سہارا لیتا ہے کہ عبادات سے اسے وہ اسٹرینگتھ حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات سے انسان کو پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ تو عبادات سے جو پارسائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ پارسائی ہمیں قوت دیتی ہے اور ڈسپلن دیتی ہے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل سکیں، اور اسی کا نام روحانیت ہے۔ تو یہ روحانیت کی جو ہم نے تعریف کی ہے تو پورے تصویر کی بات ہے، یہ پورے ایک روحانی سسٹم کی بات کی جاتی ہے، روحانی نصاب کی بات کی جاتی ہے، اور یہ سلسلے اور ایک پورے ان کے مشقیں، اور اس میں سارے یہ لگتا ہے کہ پورے ایک علیحدہ سے پورا ایک سسٹم ہے، اور جو زیادہ شاید زیادہ ہی اسپیشلائز ہو چکا ہے جہاں اس طرح سے اس کی طریقہ ہے۔ یہ تو ایک انڈیویجول کر سکتا ہے اپنے طور پر۔ میں شاید اس خیال سے تو متفق نہ ہو سکوں کہ یہ آج کل بہت زیادہ آرگنائز ہو گیا ہے۔ آج کل تو بلکہ یہ ڈس آرگنائزڈ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بہت آرگنائز تھا، اس وقت خانقاہی سسٹم رائج تھا۔ اگر اس خانقاہی سسٹم کو ہم ذرا سا گہرائی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تزکیہ نفس کی مشقیں کرائی جاتی تھیں، اور جب تزکیہ نفس ہو چکتا تھا تو پھر اس شخص کو حقوق العباد کی ادائیگی کے طور طریقے سکھائے جاتے تھے، اس کے ادب آداب سکھائے جاتے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی اسٹرینگتھ، اس سب پر عمل کرنے کی اسٹرینگتھ وہ ڈیرائیو کرتے تھے عبادات سے، جس میں فرض عبادات بھی تھیں جو اسلام میں فرض ہیں،
اور نفلی عبادات بھی تھیں. اس سے وہ لوگ اسٹرینگتھ ڈیرائیو کرتے تھے اور اس اسٹرینگتھ کے ذریعے وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں. تو حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہوتے تھے اور حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہوتے تھے. اب اس کے اندر کچھ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لوگوں نے اس طرح کا معمول بنایا جو بظاہر، میں اسے دوہرا دیتا ہوں کہ بظاہر، در حقیقت نہیں، بظاہر یوں لگتا تھا کہ شاید اسلام کے خلاف ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں فقیر گزرے ہیں دنیا میں، جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز صاحب ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے مشہور فقیر پوری دنیا میں گزرے ہیں، ان کی زندگیاں اصل میں اسلام کا بہترین نمونہ تھیں، اور انہوں نے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی اپنی گزار دی. وہاں سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. وہ خانقاہی سسٹم اپنے اندر واقعتاً ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اور اس کے اندر جو سلیبس تھا وہ بہت ویری ویل تھاٹ آف سلیبس تھا، انسان ویری ویل تھاٹ آف سلیبس تھا. انسان کی تربیت بالکل اس طرح کی جاتی تھی جیسے ایک نوزائیدہ بچے کی جاتی ہے، اور اس کے اندر سے انا سب سے پہلے مار دی جاتی تھی. یہی ایک ایسی چیز ہے جو جلدی مرتی نہیں ہے. اگر یہ مر جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. یہ انا ہے جو ہمیں بہت سے فرائض اور بہت سے حقوق عطا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس میں انا آڑے آتی ہے. لیکن وہ بدقسمتی سے وہ خانقاہی سسٹم ختم ہو گیا، اس کی جگہ گدی نشینی اور مجاوروں نے وہ جگہ سنبھال لی، اور یوں اس کے اندر بہت سی خرابیاں اود آئیں، یہ در آئی تھیں خرابیاں اس میں بہت. اسی وجہ سے یہ عوام میں یہ سلسلہ بدنام ہوا، اس کے بارے میں شکوک پیدا ہو گئے. پھر اس کے بارے میں شکوک پیدا کرنے میں اور رائے کو خراب کرنے میں دخل عقیدت مندوں کا بھی رہا کہ عقیدت مند اپنی عقیدت میں اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کے طور طریقوں پر شرک کا گمان ہونے لگا. آج ہم جو کچھ مزاروں پہ ہوتا دیکھتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ان صاحبان مزار کی زندگیوں میں وہاں ہوتا تھا. یوں پڑھے لکھے مسلمان روحانیت سے دور ہو گئے. سر یہ اسی بات اور آگے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ریوائول ممکن ہے اس کو خانقاہی نظام کو اس طرح لے کے آنا، کہ آپ کو لگتا ہے یہ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے اب جس وقت میں ہو رہے ہیں؟ اب شاید اس کا لانا ممکن نہ ہو سکے اس رنگ میں اور اس طریقے پر جس طریقے میں یہ رائج تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں پر بھی مغربی تعلیم کا اثر زیادہ ہے، اور ویسی بھی سنت رب یہ ہے کہ رب تعالی اگر جو رب نے پیغمبر بھیجے انہیں آپ دیکھیں تو جس دور میں جو پیغمبر بھیجا گیا، جس علاقے میں جو پیغمبر اتارا گیا، وہ اس دور کے مزاج کے مطابق تھا، اور جس جگہ اترا اس کے معاشرتی اقدار کے مطابق وہ پیغمبر تھا، اور اسی معاشرے میں سے وہ پیغمبر پیدا کیا گیا. صرف اس لیے کہ جو آدمی اس علاقے کا ہے انہی لوگوں میں سے ہے، وہ ان لوگوں کو اپنی بات زیادہ آسانی سے سمجھا سکے گا.
اور اسی ضمن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ روایت یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اتارے گئے، اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے ما سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے خطے اور علاقے کے لیے پیغمبر اترے تھے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالموں کے لیے، عالم نہیں بلکہ عالموں کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے، پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اب جو فقیر اٹھیں گے وہ در حقیقت اس طرح کے ہوں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کی بات کو فالو کر لیں، پڑھے لکھے لوگوں کو اور مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کو دقت نہ آئے ان سے گفتگو کرتے وقت، اور اسی طرح اگر یہ لوگ مغرب میں جا کر اسلام کی بات کرتے ہیں تو مغرب کے رہنے والے لوگ بھی ان کی بات کو آسانی کے ساتھ سن سکیں۔ تو اگر ان کا تعلق اسی خانقاہی نظام سے رہا جو آج سے 300-400 سال پہلے تک رائج تھا، تو یہ اپنی بات پڑھے لکھے لوگوں کو واضح نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے دشوار ہوگا ان کی زبان میں بولنا، ان کی لہجے میں بات کرنا اور ان کی ٹرمز میں بات کرنا ان کے لیے دشوار ہوگا۔ اس لیے اب شاید وہ 300-400 سال پرانا خانقاہی نظام دوبارہ تو نہ آئے، لیکن وہ نظام آئے گا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، وہ آ سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ جو اسباب ہیں رہے ہیں ان تمام سلسلوں کے جو معروف سارے، اس کو بھی سارا کچھ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، ری ڈیفائن تو نہیں۔ دیکھیے، ارتقاء کا عمل تو ہر چیز میں جاری رہتا ہے، تو روحانیت میں بھی ارتقائی منازل طے ہوتی ہیں، یہ سلسلے یوں ہی رہیں گے، صرف بات کرنے کا ڈھنگ، بات کن ٹرمز میں کی جاتی ہے، وہ یہ سب مختلف ہو جائیں گی اور وہ بیسٹ سوٹڈ ہوں گی آج کی ریکوائرمنٹ۔ اچھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک اعتراض تو آج سے نہیں کئی سو سال، مطلب اس وقت بھی جو بھی بڑے بڑے صوفیاء تھے اس وقت ان کی زندگیوں میں بھی اعتراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے جو سسٹم کیا یہ وہ سسٹم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، یا صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کیا۔ اگر تزکیہ نفس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ضرورت تھی تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یا تو اس کے انسٹرکشن دیتے، اس طرف کی رہنمائی کرتے، یا بعد میں صحابہ یا ان کے بعد تک کچھ تعبیر کی طرف شروع ہو گیا خواجہ حسن بصری صاحب سے۔ لیکن برحال یہ ایک اعتراض، اور آج کل بھی خاص طور پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ متوازی دین کے ایک سسٹم ہے جس کا کوئی پیچھے سے جواب نہیں ملتا۔ اس کا جواز ڈھونڈنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی اس میں در آئی ہیں جو سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہیں سامنے، اور اس کے اندر رول عقیدت اور محبت میں شدت نے بھی رول پلے کیا ہے، کچھ اناڑی لوگوں نے بھی اس میں رول پلے کیا ہے، لیکن تصوف اصل میں کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے اسلام سے۔ شریعت بنیادی چیز ہے، لیکن شریعت پر عمل بہت دشوار ہے۔ عام آدمی 100% عمل نہیں کر پاتا، ما سوائے جو ارلی دور کے صاحبان تھے انہوں نے شریعت پر 100% عمل کیا۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام، یا پھر صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کے اندر انہیں شریعت پر عمل آسانی سے کروا دیتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی قوت ہماری کمزور ہوتی چلی گئی، اور اب شریعت
پہ عمل کرنا ایز سچ ایک عام آدمی کے لیے دشوار ہے. تو فقراء نے ایک ایسا راستہ نکالا کہ جس میں پہلی منزل پر تو تزکیہ نفس ہو جائے اور انسان میں اخلاقی قوت پیدا کر لی جائے، اخلاقی طاقت، اخلاقی جرأت سب پیدا کر دی جائے، اور اسے حقوق العباد پر عمل کرنے کا عادی بنا دیا جائے. اس کے نیکسٹ یہ ہے کہ وہ شریعت پر 100% عمل کرتا ہے. خانقاہ میں بھی شریعت پر عمل کرنا سکھایا جاتا تھا. اس لیے آپ اگر اولیاء کرام کے حالات پڑھیں گے تو وہاں اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں، وہ عہد کی پاسداری ہے، امانت داری کی تعلیم دی جاتی ہے، آئے ہوئے مہمان کی تواضع بہت شدت سے کی جاتی ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے. دوسرے کی مدد کا جذبہ بیدار کیا جاتا تھا ان خانقاہوں میں. روزے کی پابندی، حج کے لیے اگر وسائل ہو جائیں تو حج پر جاتے تھے یہ فقیر لوگ سبھی. چونکہ یہ دولت جمع نہیں کرتے فقیر لوگ اپنے پاس، اس لیے زکوٰۃ کی نوبت نہیں آتی ان کی. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اتنی دولت ہو تو یقیناً یہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں گے. تو شریعت کی پابندی تو خانقاہوں میں کروائی جاتی ہے. وہاں پہ جو زور ہے وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زور زیادہ ہے فقیر کے یہاں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے، عملی اسلام ہے. اسی لیے حضرت بائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیروں نے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسے فقیروں نے بارہا اپنی تعلیمات میں ایک بات واضح کی کہ وہ شخص فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو ایک سنت بھی ترک کر دے. تو جب کوئی شخص ایک سنت بھی ترک نہیں کرتا تو وہ میرے نزدیک تو 100% عمل کرتا ہے شریعت پر. تو یہ درجہ بر درجہ ادھر کو لے جاتے ہیں اپنے پاس بیٹھنے والے شاگردوں کو فقیر کہ وہ بالآخر شریعت پر 100% عمل کرنا شروع کر دیں. اس میں یہ ضرور ہے کہ فقیر کے یہاں جبر نہیں ہے، وہ سسٹمیٹیکلی انسان کی تربیت کرتا ہے کہ وہ سیکھنے والا رضاکارانہ طور پر ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا چلا جاتا ہے تاکہ شریعت کا پوری طرح پابند ہو جاتا ہے. تو وہاں جو تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ وہاں ان لوگوں کے رہنے سہنے کے طور طریقوں سے ہوتی ہے کہ وہ بہت اسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ سبھی فقیروں نے اس طرح کیا ہو. ایسے فقیر بھی گزرے ہیں جو بڑی اچھی زندگی گزارتے رہے، جیسے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ملتان میں دفن ہیں. لیکن جب وقت آیا اور ریاست میں قحط پڑا، آپ نے اپنے گوڈاؤنز کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے کہ ہر ضرورت مند اپنی ضرورت کا اناج وہاں سے لے جا سکتا ہے، اور اناج وہاں لوگوں میں تقسیم ہوتا رہا جب تک کہ قحط دور نہیں ہو گیا. تو ایسے فقیر بھی گزرے ہیں. اسلام ہے کیا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا نام اسلام ہے. نماز سب سے اہم ترین عبادت. اسلام ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ پابندی وقت کا، امیر کی اطاعت کا، ڈسپلن کا کہ صفیں اپنی سیدھی رکھیے، دوسروں کے لیے ایثار کا کہ بعد میں آنے والے انسان کے لیے جگہ نہ ہونے کے باوجود جگہ بنا دیجیے، اس کو اکوموڈیٹ کیجیے اپنی صف میں. آداب محفل کا کہ پابندی ہے کہ جو بعد میں آئے وہ صفیں پھلانگتا ہوا سب سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. ایسی چیزیں کھا کر نہ جائیے جس کی اسمیل منہ سے آتی ہو، لہسن پیاز مولی. آداب محفل ہے.
تو اگر ذرا سا گہرائی سے ہم دیکھ لیں تو کون سی ایسی عبادت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے سبق کے علاوہ کچھ ہے؟ رب تو ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے. اس نے تو یہ عبادات بھی ہم پر فرض کی ہیں ہماری بھلائی کے لیے، کہ ہمارے اندر بندگی کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بھلائی کا، ایثار کا، قربانی کا سلوک کریں. تو اسلام میں تو یہ سب کچھ ہے، شریعت یہی سکھاتی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نہیں لے جاتا ہم سے، نہ اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہے ہماری. یہ تو ہم اپنے دوسرے بھائی کی خدمت کرتے ہیں. صدقہ و خیرات کیا ہے جس کا اتنا اجر ہے؟ دوسرے بھائی کی مدد کر رہے ہیں. تو بنیادی ترجیح عمل کے اعتبار سے سماجی خدمت کو پھر زیادہ اس میں فوکس ہونا چاہیے. حقوق العباد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سماجی بھلائی شاید اتنا وسیع المعانی لفظ نہ ہو جتنا حقوق العباد ہے، کہ ہمارے ذمے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس کو اہمیت ہے. اسلام میں بھی اسی کو اہمیت ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. اب آپ دیکھیے شہید کا کتنا بڑا مقام اللہ نے اسے دیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا، ماسوا ایک چیز کے، وہ ہے کہ اس نے کسی کا قرض ادا نہ کرنا ہو. باقی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں، معاف کر دیا جائے گا، اسٹریٹ وے جائے گا. اسی سے دیکھ لیجئے کہ رب نے حقوق العباد کو کتنا اہم قرار دیا. یہ بدقسمتی سے ہم عبادات کی طرف زیادہ، عبادات پر زیادہ ایمفسائز کرنے لگے ہم، بالکل. اور ہم نے اسلام کو بدقسمتی سے صرف عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام کے اندر دو حصے بالکل نہیں ہیں. اسلام اس کے یہ ویل انٹیگریٹڈ دین ہے. اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب میں دو حصے تھے، عبادات اور دنیاوی زندگی علیحدہ تھی. لیکن اسلام کے اندر عبادات اور دنیاوی زندگی ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ایک یہ آتی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت جس کی سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی روز حساب، اس میں بھی رب تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ایک چیز واضح کر دی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. یہ مربوط ہیں دو. اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے. عبادات اور دنیاوی زندگی، اگر ایک شخص عبادات کر رہا ہے، کم تولتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، تو وہ ہرگز پسندیدہ آدمی نہیں ہوگا. اس کی یہ کوتاہیاں معاف نہیں ہوں گی، اس کے لیے اسے حساب دینا ہے. تو اسلام کے اندر تو یہ دونوں چیزیں مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کی زندگی تو اپنے طریقے سے جی لیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہم اپنے طریقے کا کر لیں، اور عبادات کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم بہت نیک ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ان عبادات والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف قسم کے وظائف کر کے کرتے ہیں، یا ایک چلہ کر کے ان کا کر کے، اور وہ کچھ روحانی کمال حاصل کر لیتے ہیں، یا جس طرح کہتے ہیں وہ موکلات وغیرہ میں، یہ اس طرح. اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہمارے پاس روحانی قوت حاصل ہوئی ہے یا کوئی سم تھنگ ان کے پاس جو ایک سپر نیچرل کوئی چیز آئی ہے ان کے پاس، اس کو ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں جی، ہم لوگوں کو تعویذ وغیرہ اور یہ وہ دوسرا وغیرہ کر کے. تو ایسے لوگوں کو روحانیت کی آپ اس میں ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا کہاں آتے ہیں؟ اور یہ خاصا پھیلا ہوا کام، مطلب اس میں کچھ ہے نا جو جعلی ہیں، کچھ ہیں جو مطلب اپنی طرف سے پوری دیانتداری سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر تو کوئی شخص خدمت خلق کر رہا ہے
اور اس نے اپنی آمدنی کا ذریعہ یا مالی نفع کا یا دنیاوی نفع کا ذریعہ نہیں بنایا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس خدمت خلق کو اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو پھر تو یہ پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر کہیں یہ منافع کا ذریعہ ہے، مالی منفعت اس میں ہے، دنیاوی منفعت اس میں ہے، یا اسلام کی ترویج کا پہلو اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہوگی. روحانی کمال حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ ایک پورے پیراڈائم سے الگ باہر رہ کر بھی جو لوگ کرتے ہیں کچھ؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ روحانی کمال تو بہت دور کی بات ہے. وہ روحانی کمال کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جس نے سنت ترک کی. اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب نے پڑھی ہے. اور ہمیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک معجزہ ہے کہ ہم نے جو کلاس 5 کی دینیات میں حیات طیبہ پڑھی تھی، وہ آج 50 سال 55 سال گزر جانے کے بعد بھی باقی چیزیں ہم سب بھولے ہوئے ہیں، لیکن حیات طیبہ کا ایک لفظ ہمارے ذہن میں تازہ ہے. تو وہ حیات طیبہ کا ایک بڑا حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کا، کہ دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کیا رویہ رکھا، جنگ کے بعد کیا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاروبار میں، کاروبار حکومت میں، کاروبار زندگی میں، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، دوستوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ رویہ، یہ سب حیات طیبہ ہے. اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک آپ کا، یہ حیات طیبہ ہی کا حصہ ہے سب. تو کوئی بھی شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. کوئی روحانی شخصیت بننا تو بڑی دور کی بات ہے، توقع کہ وہ سنت پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو جائے. تو چلے اور وظیفوں سے تو روحانیت حاصل نہیں ہوتی. اور جن چیزوں کو عرف عام میں روحانی کمالات کہا جاتا ہے، اگر یہ روحانی کمالات ہی کوئی چیز ہیں تو صاحب غیر مسلموں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کو استدراج کہتے ہیں. یہودی کہان جو ہیں ان کے اندر روحانی کمالات، اگر اس کو روحانی کمالات کہا جا سکتا ہے، تو وہ استدراج انہیں بھی حاصل ہے. عیسائیوں کے یہاں جو راہب ہیں ان کے یہاں ہیں، ہندو سادھوؤں میں ملیں گے آپ کو. تو وہ تو کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی کمالات کے کمال کو پہنچا ہوا ہے. ہاں، اگر آپ نے کسی روحانی شخصیت کو دیکھنا ہے تو عقیدت مندوں کی نہیں، خود خواجہ غریب نواز صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لیجئے، جناب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور ایک عجیب چیز ہے کہ ہم لوگ کرامات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں سے، جبکہ جو مستند ولی اللہ گزرے ہیں دنیا میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگر اپنی لکھی ہوئی تصنیفات پڑھیں تو اس میں اپنے ان کی کرامات کا ذکر نہیں ملتا. وہاں انہوں نے اگر اپنی زندگی بیان کی ہے تو اس اسلوب زندگی کو بیان کیا ہے جس سے انہیں روحانی کمالات حاصل ہو گئے، جس نے انہیں فقیر بنا دیا. اس میں کرامات کا کہیں ذکر نہیں. یہ تو بعد میں اس بر صغیر میں رہتے ہوئے جو ہم پر ہندو معاشرے کا اثر آیا، تو اس چیز نے ہمیں کرامات کی طرف راغب کر دیا. دوسرا پھر پچھلے 40 سال میں جو ہمارے ہاں معاشرتی تبدیلی واقع ہوئی اور معاشرتی اقدار ہماری
بدنی ہیں، اس سے ہمارے اندر مادیت زیادہ در آئی. اس کے نتیجے میں جہاں سے ہمیں دنیاوی فائدہ ہو سکے، جہاں ہمارے دنیاوی مسائل کا حل ہو، ہم نے اسی کو سب کچھ جان لیا. ورنہ روحانیت میں کرامات کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ کوئی ولی اللہ کبھی کشف و کرامات کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں. ہر ولی اللہ کے نزدیک کشف و کرامات سوائے مداری کے جگلری کے اس سے زیادہ وہ اہمیت نہیں رکھتے. وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے حاصل ہونے پر، لیکن ان کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی راہ کھوٹی کر دیں گی. اس کی منزل تو رب کا قرب ہے، رب کی دوستی ہے، فقیر کی منزل. تو یہ کشف و کرامات اس کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کشف و کرامات کو دیکھ کر دنیا ان کے پاس بڑی تعداد میں آنے لگتی ہے، ان کے معاملات اس سے بگڑنے لگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فقیر اپنے پاس آنے والے انسان کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیز رب کو پسند نہیں. ابھی آپ نے جو کشف کی جس طرح بات کی، اس سے کیا ایگزیکٹ مراد کیا دی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کشف بزرگ ہے اور یہ ہے اور وہ. کشف سے مراد مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت کو ہے، اور کس حد تک ہو سکتی ہے؟ دراصل جو کشف ہے اس کے لفظی معنی تو ہیں کھل جانے کے، لیکن اصطلاحی طور پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے کسی انسان سے خوش ہو کر، اس کی بندگی سے، اس کی کسی بھی کام سے خوش ہو کر جب اس پہ عنایات کرتا ہے، تو ان عنایات کے نتیجے میں وہ شخص ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ ہو جاتا ہے. جب وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے صدقے مختلف حد تک چیزیں دکھا دیتا ہے، اس پر منکشف ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ یوں صاحب کشف کہلاتا ہے. یہ اس کی سیدھی سی توجیہ ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت صاحب کمال ہے. اگر مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا ادراک ہو جائے اور وہ کمال ہے، تو پھر میرے نزدیک تو صاحب بلیاں اور کتے بہت صاحب کمال ہو گئے، کیونکہ ان کو زلزلے کی آمد کا وقت سے پہلے پتا ہوتا ہے، ان کو طوفان جو آ رہا ہوتا ہے ان کو ادراک ہونے لگتا. چیونٹیوں کو ادراک ہوتا ہے چیزوں کا، بارش کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنا سامان جمع کرنے لگتی ہیں، مینڈک ٹرانے لگتے ہیں، زلزلہ آنے سے پہلے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں. وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بہت سی مخلوق کو یہ سینسز عطا فرمائی ہیں. وہاں تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ صاحب وہ خلق خدا کے لیے کتنا مہربان ہے، اس سے خلق خدا کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. وہ سب کے لیے ایک سایہ دار گھنا درخت ہے یا نہیں؟ سایہ دار گھنا درخت کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نیچے پناہ لینے والا بارش سے یا دھوپ سے وہ لکڑہا رہا ہے جو اس کے تنے پر کلہاڑی چلا رہا تھا، یا وہ آدمی ہے جو اس کی جڑوں کو گرمی میں پانی دے رہا تھا. وہ سب کو یکساں چھاؤں اور سایہ پرووائڈ کرتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، پھل سب کے لیے دیتا ہے. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس سے نیکی کتنی امٹ ہو رہی ہے. صحیح. اچھا، یہ جو روحانی، جسے عرف عام میں روحانی واردات کہا جاتا ہے، یا اس طرح اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کے، جو روحانیت کے لوگ ہیں، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوے نظر آتے ہیں بعض لوگوں کے. مثلا شیخ محی الدین ابن عربی کے بعض لوگوں ان سے مغالطے ہوئے. حضرت مجد الثانی پر بعض اسکالروں کا اعتراض ہے. مثلا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آج کل معروف اسکالر، ان کا
اعتراض ہے کہ کون جو خود اپنا دعویٰ کرے مجدد ہونے کا تو وہ غلط ہے، بندہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح کچھ لوگوں پہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک ان کے وہ خاص کیفیت ہوتی ہے، یا وہ چیزوں کو سنبھال نہیں پاتے، یا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دعوے کرنا روحانی والے سے، اور کس حد تک ان کی حجت ہوتی ہے ان کی؟ دیکھیے، روحانیت کے بارے میں تو ایک سیدھی سی عرض میں آپ سے کر دوں کہ روحانیت تو بڑی دور کی بات ہے. دعویٰ کسی کو بھی سزاوار نہیں ہے. دعویٰ صرف اور صرف رب کو سزاوار ہے. ٹھیک ہے. فقیر لوگ، اولیاء کرام، جو کچھ بھی آپ کہیں، یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے. اسی طرح یہ کرامت دکھاتے نہیں. کرامت سرزد ہوتی ہے، دکھائی نہیں جاتی. جو فقیر کرامت دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. یہ فقیر اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جیسے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے کچھ فقیر گزرے ہیں جو حالت جذب میں اپنے مقام کا ذکر کر بیٹھے، دعویٰ نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. حالت جذب میں کہ ایسا کوئی لمحہ آیا جہاں وہ عشق الہی میں اتنے دور چلے گئے کہ ان کا ذہن اور ان کے جسم پر ان کا کنٹرول ختم ہو گیا. یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ ان کی زبان ان کے ذہن کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور اس کیفیت میں وہ اپنا مقام بیان کر گئے. جیسے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مسجد میں خطاب کرتے کرتے ایسی کیفیت میں چلے گئے جذب کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. یا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے مقام کا اعلان کر دیا. لیکن وہ دعوے کی زمرے میں نہیں آئے گا. وہ جو ان کا مقام تھا، ان کی وہی حقیقت ان کی زبان سے پھسلی اور وہ حالت جذب میں پھسلی. ورنہ دعویٰ تو ایک عام آدمی اگر کرے تو رب اسے جھوٹا کر دیتا ہے، کیونکہ دعویٰ صرف رب کو سزاوار ہے. ولی اللہ کہاں دعوے کے قریب جائے گا؟ وہ تو بہت دور بھاگتا ہے دعووں سے. بالکل صحیح. اچھا، راضی پر رضا ہونے سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ وہ صوفیاء کی تعلیمات مرکزی نقطہ ہوتا ہے کہ بندہ راضی پر رضا رہے. دیکھیے، یہ ولایت کے اندر یا اللہ کی راہ میں مختلف مقام ہیں، مختلف درجات ہیں. تو پہلا مقام تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں لاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے طے کردہ پیرامیٹر سے باہر نہ جانے پائے. یا یوں کہیے کہ اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ ہمیں دی ہے، ہماری خواہشات کہیں اسے سٹیپ اوور نہ کر جائیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان اپنے نفس کو قابو میں لے آتا ہے کہ اس کی خواہشات کو وہ کنٹرول کر سکے اور اپنے نفس کے خواہشات سے مغلوب نہ ہو، تو پھر اس سے اگلے مقام کے لیے وہ جد و جہد شروع کر دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے دے دیا، جو فیصلہ کر دیا، جو مل گیا، وہ اس پہ راضی ہو گیا. وہ راضی بر رضا کا مقام ہے. اس سے آگے ایک مقام آتا ہے کہ جہاں انسان کے تمام ارادے، تمام خواہشات، تمام افعال وہ رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں. وہ تیسرا مقام وہ آ گیا. تو یہ راضی بر رضا جو ہے وہ یوں کہیے کہ انسان جب نفس امارہ سے نفس لوامہ میں جاتا ہے تو وہ راضی بر رضا کا مقام ہے کہ اللہ سے جو مل گیا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا. اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ یوں ہوگا کہ ہم اگر اس راز سے واقف ہو جائیں
کہ ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ عقل اور علم اور اپنی جسمانی قوت کے مطابق، اور بھی آسان کہہ لیجئے کہ انسان کی اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں سے پوری طرح کام لے کے محنت کرنا ہمارا فرض ہے. کہ اللہ نے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے ہم بہترین یا آخری، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو آر بیسٹ ایبلٹی، ہم محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جتنی مجھے ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھیں، اور جو علم عطا فرمایا تھا، جو عقل عطا فرمائی تھی، میں نے ان سے اپنی حد تک کام لے کے محنت کر لی. اس کا پھل تیرے ذمہ ہے، تو جو عطا فرمائے، جو تو میرے مفاد میں بہتر جانتا ہے، وہ مجھے عطا فرما دے. تو انسان کی محنت کا نتیجہ جو کچھ اللہ کی جانب سے آئے، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی، اسے خوش دلی سے قبول کر لے. یہ رضا الہی ہے کہ رب کی رضا میں راضی ہو گیا بندہ. اچھا، رزق میں کمی ہو جانا یا بیماری یا کسی اور آزمائشوں کا یا جو آتی ہیں، ان کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ راضی برضا کی کیفیت میں آئے گا یا پہلی نفس سے لڑنے والی کیفیت میں آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان میں آئے گا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان پر کوئی مشکل آ گئی، کوئی دقت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو پہلے تو انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ جان کر کہ قرآن میں رب نے یہ کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. ٹھیک، یہ قرآن میں ہے. اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے ہمارے اپنے ہاتھ کے، تو اللہ سے معافی مانگی جائے کہ یا باری تعالیٰ، مجھ سے یقیناً کہیں کوئی کوتاہی ہوئی، کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں اس مصیبت میں آ گیا ہوں. تو معاف فرمانے والا ہے، تو میری کوتاہیاں اور میری خطائیں معاف فرما دے اور مجھ پر سے یہ مصیبت ٹال دے. ٹھیک، یہ دعا کرنا چاہیے، اس سے رب راضی ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دنیاوی کوشش بھی کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان کے. کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان کبھی بے عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. رب تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں عمل کے لیے. تو جد و جہد، محنت اور عمل رب کو بہت پسند ہے. تو ہم اگر رب کا پسندیدہ کام کریں تو اس کا نتیجہ بہتر ہی آئے گا. یہ ہمارے یہاں غلط کنسیپٹس آ گئے اب، اور میں آپ کے ذریعے یہ پوائنٹ ضرور واضح کرنا چاہوں گا لوگوں پر کہ ہماری یہ اپروچ بڑی غلط ہو گئی ہے کہ صاحب میں کوئی وظیفہ پڑھوں، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، مجھے کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیے، مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے، میں فلاں وظیفہ پڑھوں. یہ بے عملی کی راہ ہے. دعا مین ویپن نہیں ہے مسلمان کا، اچھا، یہ سپورٹنگ ویپن ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کا جو مین ویپن ہے وہ اس کی محنت اور اس کی جد و جہد ہے. میں اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ کو دے سکتا ہوں. ہجرت کے فوراً بعد مسلمان ابھی انتہائی قسم پرسی کی عالم میں تھے، تو مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی کفار کی طرف سے. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا مدینہ میں ایک اعلان کرایا کہ مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی جس کے پاس ہے وہ لے کر جہاد کے لیے نکل آئے. تو
تو جو کچھ بھی تھا، حتیٰ کہ کھجور کی ٹہنیاں لے کے بھی مسلمان لڑائی کے لیے 313 چل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے میدان بدر میں پہنچے اور اپنے علم اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جو ملٹری اسٹریٹجی کے تحت سب سے بہترین جگہ ہو سکتی تھی لڑائی کے لیے وہ چن لی، وہ میدان. اور پھر اس میدان کے اندر بھی سب سے زیادہ اسٹریٹجک امپورٹنس کی جگہ چنی کہ قریب وہاں پانی تھا، اس کے پہاڑ تھا جو سپورٹ کر رہا تھا، اس کے سامنے صف بندی کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وہ صف بندی کر چکے، جنگی ترتیب میں لے آئے اپنے لوگوں کو، مطمئن ہو گئے، تو پھر رات کو جا نماز کھولا اور اللہ کے حضور دعا کے لیے مصروف ہو گئے. ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے رہے. تو ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قدم پر سبق لینا چاہیے کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. آنکھیں بند کر کے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یقینی طور پر کامیابی ملے گی. جدوجہد، محنت اور عقل کا استعمال پہلے ہے، اور دعا جب ہم یہ سب کر چکے ہیں تو پھر دعا آتی ہے. پھر اللہ کے حضور ہم عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ، ہم بہت ناتواں اور بے کس ہیں، تیرے بے کس اور بے بس بندے ہیں، تو ہم پر رحم فرما. ہم سے جو مقدور بھر کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کر لی، اب تو بہتر نتیجہ عطا فرما دے. یہ دعا بعد میں آئے گی. لیکن سم اور دی ادر اب ہمارے یہاں ایک چیز رائج پا گئی ہے کہ ہر کام کے لیے ہم وظائف ڈھونڈتے پھرتے ہیں. وہ مسلمان کی راہ نہیں ہے. ایسے یہ انہیں بھی چھوٹا سا اسی کے ساتھ وظائف سے لنک ہے. تو یہ جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ غربت کی وجہ سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ واقعہ پڑھنے کو کہا، یا کسی کو کچھ کہا، یا جس طرح تسبیح فاطمہ بھی ہے 33 بار پڑھنے والا سبحان اللہ جیسا، اور اس میں نمبرز بھی ہیں بعض اوقات واضح کہ یہ سورۃ یاسین کا جس طرح یا ان دعاؤں کے. تو یہ پھر کسی اور حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اس کا حوالہ بالکل مختلف ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو بی بی صاحبہ کی تسبیح ہے، یہ ہم بھول رہے ہیں کہ وہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو عطا فرمائی تھی. بی بی صاحبہ نے بے پناہ محنت کی، حتیٰ کہ ہاتھوں میں چکی چلا چلا کے گٹھے پڑ گئے تھے، اور پانی کی مشک اٹھا اٹھا کے شولڈر پہ سٹریپ کا نشان آ گیا تھا. تو جب اتنی محنت کر چکی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کی تھی کہ یہ میرا حال دیکھ لیجئے، میں بہت محنت کر چکی، تو میری کوئی زندگی کی آسانی کے لیے دعا فرما دیجئے. تو جو الفاظ کہے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور وہ نصیحت کر چکنے کے بعد پھر یہ تسبیح بی بی صاحبہ کو عطا فرمائی تھی. تو بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے کسی صحابی کو یہ کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم سر کے نیچے بازو دے کے سوتے رہو گھر پر اور سورہ یاسین پڑھ لو تو تمہیں رزق بہت مل جائے گا. وہاں تو جدوجہد پہلی چیز تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، محنت اور جدوجہد بنیادی عنصر نظر آتے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دشوار تھا کہ جنگ خندق کا غزوہ پیش آیا تو آپ ایک دعا فرماتے، تو کیا خیال ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ فرماتا؟ تو ایک دعا سے گھر بیٹھے بیٹھے قریش تباہ و برباد ہو جاتے. تو اتنی مشقتوں میں سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو ایک نمونہ، ایک ایگزامپل سیٹ کی مسلمانوں کے لیے کہ جدوجہد اور محنت پہلی بنیادی چیز ہے. یہ اپنا فرض پورا کرو جو تم پر فرض اللہ نے کیا کہ محنت کرو، جدوجہد کرو، اور پھر رب کے حضور دعا کرو کامیابی کی، تو رب قبول فرمائے گا دعا کو. صحیح.
سر یہ جو آپ نے یہ ساری باتوں سے مجھے لگا کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اگر کوئی باقاعدہ طور پہ کسی روحانی سسٹم کا حصہ بنے بغیر بھی حقوق العباد کے حوالے سے اگر وہ فوکس کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی کامیابی یا قربی نجات کے لیے. دیکھیے، اگر کوئی بھی مسلمان عبادات کو بھی، جو فرض عبادات ہیں وہ ادا کر رہا ہے، اپنے عبادات کے فرائض، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے حقوق العباد اس پر فرض کیے ہیں ان کو کال آف ڈیوٹی سے بیانڈ جا کے ادا کرتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ کی خوشنودی اور رضا پا جائے گا وہ، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو ولی اللہ ہے کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن سے رب راضی ہوا اور ان کو اپنی دوستی عطا فرما دی. تو یہ کوئی بھی کر پائے گا. ایسے کچھ سوالات ہیں لیکن تھوڑا سا آپ پروفائل کے بارے میں، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دیں، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے لے کے جو کچھ. میں بنیادی طور پر بزنس ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، اور سن 66 میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا. مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں میں کام کرتا رہا ہوں اس وقت سے اب تک. سول سروس بھی آپ آئے تھے؟ جی، میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کرتا رہا ہوں. آج کل ایک پرائیویٹ گروپ آف کمپنیز سے ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہوں. الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، اور مختصر سی یہ میری اپنی ذاتی زندگی تو بڑی مختصر ہے. بہت ہی مختصر. لاہور سے تعلق آپ کا رہا؟ میرا تو تعلق لاہور سے ہے، لیکن میرے ماں باپ جلندھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں. جی. پاکستان بننے پر یا پہلے؟ نہیں جی، پاکستان بننے پر 1947 میں آئے ہیں. تو اس سے پہلے کہاں سے کر کے جو پاکستان سے ہے یا اتنی تو مجھے خاندانی ہسٹری اپنی یاد نہیں ہے، لیکن گمان یہی غالب ہے کہ چونکہ میرا تعلق سید گھرانے سے ہے تو یہ عرب سے ہی ہجرت کر کے آئے ہیں. اور جو ہسٹری ملتی ہے اس کے مطابق تو میری والدہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لڑی سے ہیں، اور میرے والد سید ممتاز احمد حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں. ہمارا سلسلہ وہاں جا ملتا ہے. یہاں پر عام طور پہ یہ توقع تو نہیں میں کہتا، لیکن یہ ہوتا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحبزادہ صاحب اور اس طرح سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ملازمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک خانقاہ بنی ہے. تو سید فیملی سے آپ کا تعلق، اور جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ والد صاحب بھی کوئی اسی طرح پڑھے لکھے تھے یا انہوں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا؟ اور یہ بات یہ مجھے اپنے پردادا تک کا تو علم ہے جی کہ میرے پردادا بھی سروس میں تھے. اچھا جی. میرے دادا بھی ملازمت پیشہ تھے. جی. خود میرے والد کا تعلق فوج کی انجینئرنگ برانچ سے تھا، وہ بھی ملازم تھے. اچھا. اور میں بھی برانچ سے تھا، وہ بھی ملازم تھے. اچھا. اور میں بھی ملازمت کر رہا ہوں، اور میرے 2 بیٹے ہیں، وہ دونوں ہی ملازم ہیں. اچھا. کہ اگر وہ زیادہ دیر زندہ رہتے تو شاید اس فقیری راہ پہ مجھے آنے نہیں دیتے. اچھا. وہ یہ تو یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہو جاؤں، جی. لیکن شاید اس راہ پہ نہیں آنے دیتے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں پیر مریدے کا سلسلہ جی. قطعی طور پر نہیں. جی. ٹھیک. میرے نانا وہ بھی ریلوے میں ملازم تھے، جی. اور میرے پرنانا جی. وہ صاحب جائیداد تھے اور ادیب بھی تھے. پیر مریدی کا سلسلہ کہیں پایا نہیں جاتا ہمارے یہاں، اور نہ میں ذاتی طور پہ اس میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ اس چیز سے بہت دور بھاگتا ہوں پیر مریدی سے. عام طور پہ ہوتا ہے جی کہ یہ ایک آپ کا ظاہر ہے، آپ اس طرف آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ والد صاحب ہوتے تو شاید وہ مجھے نہ آنے دیتے. تو کیا آپ ہی تھے جو اس طرف آئے یا باقی بھائیوں میں بھی کوئی اس کا بھی رجحان اس طرف؟
نہیں، اپنے بہن بھائیوں میں تو میں اکلوتا ہوں جو اس راہ کی طرف آیا. اچھا جی سر، یہ بچپن میں سنتے ہوتے تھے انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، پھر ایک وقت آ گیا کہ انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب، پھر کانوں نے سنا کہ انقلاب انقلاب روحانی انقلاب. تو یہ ذرا ایک روحانی انقلاب کی مجھے نہ سمجھ آئی. میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ روحانی انقلاب کیا ہے، اور اس سے مراد اصل میں یہ باقی بھی انقلاب ہیں اور اسلامی ہی ہیں، پتہ نہیں. یہ وہ کہتے ہیں جی سوسائٹی کو ہے ہی روحانی انقلاب کی ضرورت اسلامی مصطفی کی. تو اب میں نے نہیں، وہ غالباً کہنا، جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو اسلامی اخلاق ہے، آپس میں ڈیلنگز کا، غیروں کے ساتھ ڈیلنگ کا، اس اخلاق کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے، یا اس سے بھی آسان لفظوں میں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ہم ایکسرسائز کر لیں، تو وہ روحانی انقلاب ہے. اچھا سر، یہ ایک خود شناسی کیا ہے، اور یہ ہر انسان کا کوئی اپنا زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ خود بخود اس کی زندگی میں وارد ہو جاتا ہے، یا جب بندے نے غور و فکر کرنا ہے، اس کے ذہن میں خیال آنا ہے تو پھر آنی ہے، یا کیا اس کا؟ اب خود شناسی تو بہت مشکل کام ہے، کم ہی لوگ کر پاتے ہیں اسے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. پروسیس اس کا سیدھا ہے، وہ ہے جو رب نے زور دیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو اگر انسان فرصت کے لمحات میں بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے غور و فکر میں پڑ جائے اور اپنی اصلیت کو جاننے لگے کہ میری اصلیت کیا ہے، اور مجھے اللہ نے عالم وجود میں اللہ جو لے کے آیا وہ کہاں سے لے کے آیا، گندے پانی کا ایک قطرہ، وہاں سے ابتدا. پیدائش انسان کی کیا ہے کہ جسم پر ایک ٹیتھڑا نہیں ہے کپڑے کا، مکھی اڑانے کا پر قادر نہیں ہے اپنے جسم سے. تو یہ ربی تو ہے جس نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی ہماری، اور باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کر دی، ماں نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے ہمیں بڑا کر دیا. تو جہاں ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہونے لگا، وہیں ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جو ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، یہ اکڑ کاہے کی؟ اصلیت تو ہماری وہ ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے ہماری، تو پھر اکڑ کیوں رہے ہیں ہم؟ تو یہ خود شناسی کی طرف ہم چلے گئے. اچھا سر، ہم ایک بڑا اپنے ہی بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں اپنے کمیونٹی کے طور پر، تو کبھی کبھار تو بڑی شاباش ملتی ہے کہ ویری گڈ، شاباش، آپ معاشرے میں رول آف لا کے لیے سپیس جو ہے اس کو براڈ کر رہے اور بڑی یہ وغیرہ وغیرہ. اور کبھی کبھار اس طرح وہ پٹخ دیتے ہیں وہ بندہ اس پہ وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو بڑا. تو کبھی وہ چھاتی تان کے چلنے والا مرحلہ، کلی شرمندگی سے سر جھکا کر چلنے والا مرحلہ. تو آپ کی رائے اس حوالے سے کہ میڈیا کا رول جو ہے اس وقت جو ہو جا رہا ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ وہ مثبت ہے، منفی ہے، یا کیا اس کے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح کو صحیح اور غلط غلط کہتے ہیں تو پھر انسان کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بارے میں کوئی کیا رائے دے رہا ہے. سونر اور لیٹر سبھی لوگ آپ کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں، اور دشمن بھی کہتا ہے کہ آدمی خراب ہے، سب ہے، لیکن ہے سچا، کبھی غلط بات نہیں کہتا اور ناحق بات نہیں کہتا، سبھی کہنے لگتے ہیں. تو اس کی تو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون کب ہمیں سر سے نیچے پٹک دیتا اور پھر زمین سے اٹھا کے پھر سر پہ بٹھا لیتا ہے. تو اس کی تو فکر ہی مت کیجیے آپ. شیکسپیئر نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کو یہ دکھائی دے کہ ایک شخص کے بہت زیادہ مخالفین ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بااصول ہے. تو آپ
اگر میڈیا کے اتنے مخالفین ہیں تو میڈیا کو خوش ہو جانا چاہیے جی کہ وہ اصولوں پر چل رہا ہے. اچھا سر، آپ نے شیکسپیئر کی بات کی تو میرا جی چاہا کہ میں یہ پوچھوں کہ پڑھنے میں ایک ہوتی ہے چیز کہ بندہ کسی کو پڑھتا ہے، بندے کو بہت پسند آتی ہے چیز، قریب رکھتا ہے، کسی کو گفٹ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ کتاب دوں یا یہ چیز دوں. کوئی پوچھے کہ پڑھوں کس کو تو اس کو سجیسٹ کروں. تو آپ فرمائیے گا کہ کون لکھنے والا اچھا لگتا ہے اور کس کو زیادہ؟ یہ اتنا مشکل سوال آپ نے کر لیا کہ اس کا جواب شاید میں پوری کوشش کر کے بھی نہ دے پاؤں، اس لیے کہ بنیادی طور پر میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں اور مجھے تعلیم حاصل کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا. لیکن میں نے جو دیکھا کہ جو چیزیں فائدہ دے گئی ہیں وہ اصل میں لوگوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں، چاہے وہ سفر نامے کی صورت میں ہیں، چاہے وہ میموائرز کی صورت میں ہیں، چاہے وہ آٹوبایوگرافیز کی صورت میں ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جب 60 سال کی نوکری کر کے ریٹائر ہوتا ہے یا 70-75 سال تک بزنس کر کے ریٹائر ہوتا ہے تو کتاب لکھتا ہے جو اس کے اپنے تجربات پر مبنی ہے. اب ان 60 سالوں کی نوکری میں یا 70 سالہ عمر تک بزنس کرنے میں اس نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت ماریں کھائی ہیں، نقصانات بھی کیے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں. تو اس کی بڑی ہائی پرائسز نے پے کی ہے اس ایکسپیرینس کی جو آپ کو بیان کر رہا ہے کتاب میں. جی. اس غریب نے 60 سال کی عمر تک جو نوکری کی، ٹھوکریں کھائی، مار کھائی، سب کچھ کیا. میں صرف 600-700 یا 800 روپیہ خرچ کر کے اس کی وہ کتاب اٹھا کے لاتا ہوں اور وہ پڑھ کے میں سبق سیکھ جاتا ہوں. تو انتہائی سستا سودا کرایا میں. اسی طرح جو سفر نامہ ہے وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ سفر کیا، سعودتیں بھی اٹھائیں سفر کی، سفر نامہ لکھ دیا، اس کی قیمت 600-700 روپیہ ہو گئی. میں وہ لے آیا تو انہوں نے جو اس کے اندر تجربات لکھے اپنے، اس سے میں سبق 700 روپے میں سیکھ گیا. تو میں تو یوں سمجھا کہ سستا سودا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں ایک نام کمایا، جی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں جس میں ان کے ایکسپیرینسز ہیں، چاہے اس کو نام وہ آٹو بایوگرافی دے دیں، جی، میموائرز کا نام دے دیں یا سفر نامے کا نام دے دیں، جی، جی، وہ پڑھ لیا جائے تو انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اب اس میں میرا اصل میں کوئی 1 یا 2 یا 10-20 رائٹرز نہیں ہیں. کتابیں پڑھی بھی اور پڑھنے کے بعد میں ویسے بھی انتہائی کنجوس ہوں، کتاب کے بارے میں ذرا زیادہ کنجوس ہوں. وہ سوائے اس کے کہ وہ موسم کا شکار ہو گئی 600-700 میری کتابیں، باقی کتابیں اسی طرح پڑھی ہیں، وہ بھی جو سن 66 میں لے کے پڑھنی جب میں نے پریکٹیکل لائف شروع کی اس وقت کی بھی پڑھی ہوئی ہیں کتابیں. ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان ٹریجڈی پر جی، میرے پاس کم و بیش 60 سے 70 کتابیں ہوں گی جو دنیا بھر میں لکھی جانے والی کتابیں، جہاں جہاں میری رسائی تھی وہاں سے اکٹھی کر لایا، میں ان کو پڑھتا رہا. تو اس سے مجھے بڑے ویو پوائنٹ مل گئے ایک ہی ٹاپک پر. اب وہ 60-70 کتابیں ہیں تو 60-70 آتھر تو وہی ہو گئے. ٹھیک، وہی ہوگا. ٹھیک. البتہ اگر آپ یہ کہیے کہ میری دلچسپی کے مضامین کیا ہیں، جی، تو وہ میں بیان کر سکتا ہوں. جی، جی، جی. ملٹری ہسٹری میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اور اللہ نے یہ صلاحیت نہیں بخشی کہ میں لکھ سکوں کچھ. اگر مجھے یہ صلاحیت اللہ بخش دیتا تو شاید میں ڈیفنس اینالسٹ ہوتا. اچھا. پارٹ ٹائم اپنی نوکری کے علاوہ اگر میں ہابی کے طور پر لکھتا تو میں ڈیفنس اینالسٹ ہوتا. وہ میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. اسی طرح سفر نامے، جی، یہ قمر علی عباسی کی تقریباً ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ساری کتابیں موجود ہیں. امجد اسلام امجد صاحب نے سفر نامہ لکھا تھا، جی، ان کے وہ پہلا شاید سفر نامہ تھا، وہ بھی میرے پاس آج بھی پڑا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پڑھتا رہا. لیکن وہ
مصنفین اتنے ہو گئے ہوں گے میرا خیال جو کتابیں میرے پاس ہیں گھر پر، وہ کم و بیش 2000 مصنفین تو ہونے چاہیے. اچھا. موجودہ جو سیاستدانوں کی لاٹ ہے یہ سب کا ظاہر ایسا نہیں ہے. ان میں سے عمران خان جو کسی اور بندے میں آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ایسا یا کوئی فیل ہوتا ہے پازیٹیوٹی اس میں زیادہ ہے؟ مطلب اس سے کوئی ہوپ کی جا سکے یا اسے سپورٹ کیا جا سکے اسے مورلی یا بات یہ ہے کہ رچرڈ نکسن نے ایک چھوٹا سا قصور کیا تھا بائی آر اسٹینڈرڈس، واٹر گیٹ اسکینڈل، تو ہی واز تھرون آؤٹ آف پاور. میں یو کے میں تھا تو ان دنوں ایک شور و غوغا اٹھا. ایک خاتون، انگریز خاتون وزیر تھیں، شی ہیز بین آسکڈ ٹو ریزائن. وہ وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو پہلے دن یہ نیوز تھی کہ شی ہیز بین آسکڈ ٹو ریزائنڈ، اور اگلے دن پھر ایک نیوز صرف اتنی سی آئی، بڑی مختصر سی، کہ انہوں نے ایک نسلی لطیفہ سنایا تھا ایک پرائیویٹ ڈنر میں، جو رپورٹ ہو گیا ٹو پرائم منسٹر اینڈ ہی آسکڈ ہر ٹو ریزائن. تو مجھے کھوج ہوئی کہ ایسا کون سا لطیفہ، نسلی لطیفہ تھا جس پر. تو میرے ایک جاننے والے ہیں وہاں جو خاصے سینئر آدمی، تو نسلی لطیفہ انہوں نے مجھے سنا دیا. اب گوئنگ بائی پاکستان اسٹینڈرڈس تو میرا تو خیال تھا سب ہنسے ہوں گے، تو وہ تو اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا. ایک اور وزیر نکال دیے گئے جو اب ایم پی تو ہیں لیکن وزیر نہ رہے. ان کا قصور یہ تھا کہ 2 بھائیوں کا پاسپورٹ آؤٹ آف ٹرن پہلے پروسیس ہو گیا، تو اتنے چارج پر نکال دیے گئے. یہ تو ایک مغرب کی مثال ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر وہیں سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں باوجود مخالفت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کسی شخص کا آج جاننے کے لیے اس کا گزرا ہوا کل دیکھ لو. اگر کوئی شخص، میں ایک عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو میں جانتا نہیں، جس کو میں جانتا نہیں ان کے بارے میں کیا بات کروں گا. میں تو لیڈر اسے اپنا بنانا چاہوں گا جس میں اور برائیاں ہوں تو ہوں لیکن وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. اور مصیبت یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے کسی لیڈر کو اس بات پر نہیں چیک کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. شاید ہمارے یہاں جھوٹ بولنا ایسی برائی ہے جس کو برائی سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن یقین جانیے کہ اگر کبھی کوئی ایسا آدمی ہم نے اپنا لیڈر چن لیا جو جھوٹ نہ بولتا ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور وہ صحیح معنوں میں لیڈر ہوگا. اچھا سر، وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ عام طور پہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ جب ایک کسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اس میں ایک آ جاتی ہے چیزوں کے میں بے ساختگی جو ہے اس سے ایک طرح متاثر ہوتی ہے. تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ بے ساختگی کے مرحلے یا لمحے آتے ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ گارڈننگ کرتے ہوں گے، ڈرائیونگ کرتے ہوں گے، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوں گے، یا یہ ہے کسی دوست کے پاس جا کے وہاں، تو اس طرح کی کوئی بات؟ میرا خیال ہے ڈرائیونگ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. کہ میری زندگی کی سب سے بڑی تفریح ڈرائیونگ ہے. ٹھیک. کہ میں اگر بہت انڈر سٹریس ہوں گا جی تو میں کسی ویران سنسان سڑک پر جا کے چاروں ونڈوز رول ڈاؤن کر کے بہت آہستہ رفتار پر گاڑی چلا کے آدھا گھنٹہ
جب آؤں گا تو بالکل اسٹریس فری ہو جاؤں گا ایک دم. اور اکیلے میں ڈرائیونگ؟ تنہائی. بعض کہتی ہے یہ تو بڑی ایک ہوگی، ایک وقت مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جیسے ایک ہجوم کرتے ہیں، فشار زیست جو ہے آپ کو اس طرح وہ کر لیتا ہے، اپنے اس میں لے آتا ہے، کسی جگہ پہ سرنڈر کرتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ میں بس وہاں جا کے نا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ظاہر ہے انسان کو ادھر ہی جانا چاہیے. پھر بھی ایک بندہ سوچتا ہے کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی ایسی جگہ پہ جیسے بچہ بڑے کے پاس آتا ہے. تو اس طرح سے اگر کبھی زندگی میں اس طرح کا مرحلہ آیا ہو تو کیسے، کس نے پھا رکھا ہوگا اس طرح کا؟ جیسے ماں کی ہستی ہوتی ہے، جیسے باپ کی جولی ہوتی ہے، بندہ ڈھونڈتا ہے کہ وہاں پہ جائے. وہ جیسے بہت سی اور اللہ نے خامیاں مجھے میرے اندر رکھی ہیں، انسان ہوں، بہت خامیاں ہیں، تو شاید یہ بھی ایک خامی ہے میرے اندر کہ میں بہت ہی اس معاملے میں انٹروورٹ آدمی ہوں کہ میں اگر انڈر پریشر ہوں، دکھ میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، تو وہ دکھ یا تکلیف اس کا اظہار نہ والدہ کے سامنے آج تک کر سکا کبھی میں، نہ وائف کے سامنے کر سکا، نہ اولاد کے سامنے کیا، کیونکہ میرا ایک ایمان کی حد تک ایک اصول ہے کہ میرے دکھ صرف میرے ہیں، وہ شیئر نہیں کیے جا سکتے کسی سے، لیکن میری خوشیاں سب کی ہیں، کوئی لوٹ کر لے جائے. تو اس لیے اپنے دکھ کہیں بیان نہیں کرتا، اور اس میں میرا خیال ہے حوصلہ شاید اس بات سے ملتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہوں کئی بار 24 گھنٹے میں، کئی بار اس کو مخاطب کر کے بات کرتا ہوں. اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی موسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ رب ایسی ہستی ہے کہ اس کے ساتھ تو اس کا کوئی بندہ بیٹھ کے گفتگو کر لے، اسے مخاطب ہی کرنا ہے. تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کمرہ اندر سے بولٹ کیا تنہائی میں اور بیٹھ کے اپنے رب سے گفتگو شروع کر دی. وہ اس کے ساتھ گفتگو کر لینے کے بعد میرا خیال غبار سب نکل گیا ہوتا. تو یہ پروسیس دن میں کئی بار دہرایا جاتا، تو بار بار غبار نکلتا رہتا ہے، اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں کبھی والدہ سے بیان کر سکوں کہ ایسا میں دکھی ہو گیا، یا وائف سے یا بچوں سے چلتا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جس جگہ پہ ہو وہاں سے اپنے سے بہتر، اس سے بہتر کسی بھی حوالے سے پسند ہوتی ہے، بندہ اس کو دیکھ کے رش کرتا ہے کہ یہ. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عام طور پہ یہاں ایوری ڈے ہیروز جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے تو اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں زیادہ، وہ خاموشی حوالے سے ہوں یا کسی بھی کوئی بھی. تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شخصیت گزری ہو، کوئی ایسی ہستی گزری ہو جو آپ کو اپنے عمل کے اعتبار سے یا اپنے اخلاص کے اعتبار سے یا اپنی محبت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے یا اپنے علم کے اعتبار سے وہ بڑی یاد ہو، اور بندے کو دور بھی ہو تو بندہ فاصلہ نہیں سمجھتا، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا، کوئی استاد ہوتا ہے، وہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی شفیق ہستی ہوتی ہے؟ یہ ایک عجیب واقعہ یہ گزرا ہے میرے ساتھ کہ میری ابتدائی تعلیم اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں ہمارے جو پرائمری اسکول کے سلیبس تھے وہ شاید بڑے دانشوروں نے سیٹ کیے تھے اور بہت ہی تھاٹ فل سلیبس ہوتے تھے. میں مثال دے دوں کہ ہماری اردو کی کتاب میں کچھ بھی نہیں تھا وہاں سوائے چھوٹی چھوٹی بڑی دلچسپ کہانیوں کے، اور وہ اس کے اندر تمام طرح کی کہانیاں تھیں. پھر ہماری کتابوں کے اندر اور بہت سی کہانیاں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ یہ میں سن 55 میں 5ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا، اس وقت یہ کہانی میں نے اپنی کتاب میں پڑھی. ایک صحابی جن کا نام میں بھول گیا کیونکہ آج 55 سال گزر گئے ہیں اس کہانی کو پڑھے ہوئے، ان کے دروازے پر رات کے وقت بڑی تیز دستک ہوئی. تو یہ صحابی اٹھ کے گئے اور جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، بڑا گھبرایا ہوا ہے اور سانس پھولا ہوا،
ہاتھ میں ننگی تلوار ہے جس پر تازہ خون لگا، کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے ہیں، اور اس نے کہا کہ صاحب میرے پیچھے میرے دشمن لگے ہیں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، لے جا کے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب مطمئن ہو جاؤ، تم میری پناہ میں ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس کو وہاں بٹھا کے خود اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اتنی دیر میں ان کے دروازے پر بہت شور سنائی دیا لوگوں کے باتیں کرنے کا، اور کسی نے دستک دی۔ تو جب یہ صحابی گئے تو دیکھا دروازے پہ ان کے اہل محلہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس گلی میں اسی سلیے کے ایک آدمی کو داخل ہوتے دیکھا ہے، وہ آپ کے یہاں تو نہیں آیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا اکلوتا جوان بیٹا، اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس چوراہے پر، وہ آپ کے بیٹے کو قتل کر کے ادھر بھاگا ہے، تو ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے ایسا، تم جاؤ۔ تو ان کو روانہ کر دیا۔ اندر گئے تو 2 گٹھریاں لے کر آئے اور اپنے استبل کا بہترین گھوڑا ساتھ، اور اس آدمی سے کہا کہ دیکھو، جس شخص کو تم قتل کر کے بھاگے ہو وہ میرا اکلوتا جوان بیٹا ہے، میں باپ ہوں، تو اس طریقے کہ میرا صبر ختم ہو جائے۔ یہ گٹھری پکڑو، اس میں تمہارے کھانے پینے کا سامان ہے جو تمہارے کام آئے گا، اور یہ گٹھری پکڑو، اس میں کچھ اشرفیاں ہیں، وہ لے لو، اور یہ گھوڑا میرے استبل کا سب سے تیز ترین گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ اور جتنی تیزی سے ممکن ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرے قبیلے والے تمہیں ڈھونڈ کے قتل کر دیں گے۔ تو اس کو سیفلی وہاں سے نکال دیا۔ اب یہ کہانی میرے ذہن پر نقش ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بہت کہانیاں پڑھی میں نے، تو سم اور دی ادر ہوا یہ کہ بجائے میں کسی لیونگ آدمی کو آئیڈیل اپنا بناتا، میں اپنا آئیڈیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنا بیٹھا، باوجود اس کے کہ میں عقیدتاً سنی العقیدہ ہوں میں، لیکن بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو اہل سنت کے بھی اتنے ہی بزرگ ہیں جتنے کسی اور کے۔ تو میں نے ان کو آئیڈیلائز کر لیا اسی عمر میں، جب میں کلاس 5 میں پڑھتا تھا۔ تو میری زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو قصے کہانیاں تھیں انہوں نے کافی روشنی بکھیری، کافی لائٹ وہاں سے حاصل کی میں نے، تو آئیڈیلائز میں انہیں کر گیا۔ اچھا سر، ایک میری طرف سے تو یہ میرا آخری سوال ہوگا، یہ عام طور پہ یہ ایک امپریشن ہے میرا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کا نام لیتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، مبلغ ہیں، داڑھی رکھی یا دو، باقی ایک تو میں نے کبھی ان کو اکیلا چلتے ہوئے نہیں دیکھا، 3-4 لوگ ادھر ان کے ہوتے ہیں، ایسے ہٹ جاؤ راستہ دو، ایک بات۔ دوسرا، میں نے، میری بدقسمتی ہے، وہ کرتے ہوں گے، میں نے پہلے کبھی کسی کو سلام کرتے ان کو نہیں دیکھا، مطلب انتظار ہو تو عام آدمی کی طرح بسوں ویگنوں میں سفر کرتا ہوں، کسی عورت یا کسی بیمار کے لیے ان کو سیٹ چھوڑتے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ بیٹھ جائے، اس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا میں نے، اس وقت اپنے قلب کو جاری کر رہے تھے وہ، لیکن یہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک طرح کا یہ ایک سپیریئرٹی کمپلیکس یا کہہ لیں، یا یہ شکاوت کہہ لیں، یا یہ کیوں آ جاتی ہے ایسے لوگوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، لوگوں کی سامان اٹھا کے گھروں تک گئے، ان کی عیادت کرنے گئے، اسلام کرنے کی لوگوں کو خواہش رہی کہ پہلے کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا۔ تو یہ ایک عجیب برہمیت ہے، اور یہ عجیب و غریب۔ میں جوانی میں ایک صاحب سے ملا تھا جن کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں تھا، لیکن لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، اپنا دعویٰ کچھ نہیں تھا، اور وہ کسی سے لیتے بھی نہیں تھے کچھ، بلکہ ہر ایک کی خدمت کرتے تھے۔ تو میری جوانی کے دن تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھنے لگ گیا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ہماری ایک کانفرنس تھی پشاور میں، تو میں بائی روڈ پشاور جا رہا تھا، مجھ سے فرمانے لگے کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں پشاور جا رہا ہوں۔ کہ کس پہ جاؤ گے؟ میں نے گاڑی پہ۔ کہ چلو میں بیٹھ جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آئیے، تشریف لائیے۔
تو پشاور میں ہوٹل میں ہم ٹھہرے. اگلے دن میں صبح کی نماز کے بعد صرف ان کے کمرے میں یہ دیکھنے گیا کہ رات ان کی کیسی گزری, آرام دیتی یا نہیں. تو ان کے پاس جب گیا سلام کیا, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ باتیں کرنے لگ گئے مختلف. تو باتیں کرتے کرتے سڈنلی انہوں نے اپنا سلسلہ گفتگو روکا اور مجھے کہنے لگے میں تمہیں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی فرمائیے. کہ تم اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ اس سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے کسی کو. اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی اس سے خبر نہ ملے. اس کے بعد پھر جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر کے پھر بات ختم ہو گئی. تو میں اس بات پر غور کرتا رہا بہت دیر. کئی سال گزر گئے, آپ انتقال فرما گئے وہ بزرگ. اس کے بعد ایک دن پھر مجھے دھیان آیا کہ وہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے, تو وہ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں, اس کو سلام کرنے لگتے ہیں. تو اس سلام سے انسان کا نفس پھلنے پھولنے لگتا. تو جب انسان کا نفس پھلنے پھولنے لگا تو وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں چلا گیا, اور وہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو آپ فرما رہے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے سب سے بہتر کہ انسان بڑی خاموشی سے اپنے رب کو پکارتا رہے, اس کو ظاہر نہ ہونے دے کسی پر, تاکہ کوئی اسے سلام نہ کرنے پائے. بڑے شاہ صاحب کا ان سے آپ کی کیسے ہوئی ملاقات اور کیا رہا؟ اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے آئیڈیلائز کر لیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. اس کے بعد پھر فردر جو پڑھنے کو چیزیں ملی ٹیکسٹ بکس, اس میں دوسرے بزرگان دین کا نام مبارک بھی آیا. حضرت ابو علی قلندر, جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کلیر شریف والے, بابا فرید. تو یہ ان لوگوں کی طرف بلا وجہ میں رغبت ہوئی. تو شوق پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے کیسے ہوتے ہیں. تو یہ تجسس ہو گیا. میں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا, اور یہاں میری رہائش ہوتی تھی کیولری گراؤنڈ آفیسرز کالونی میں. وہیں اسی کالونی میں ایک میجر صاحب رہتے تھے. وہ ایک دن مجھے ملے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ بڑے شوق سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں. میں ایک بزرگ آدمی سے ملا ہوں جو میرے خیال کے مطابق تو ولی اللہ ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بڑا شوق ہے, آپ کو میں بتاؤں. تو میں نے کہا کہ میجر صاحب صرف بتانے سے تو کام نہیں چلتا, ملوائیے بھی. تو کہنے لگے کہ اچھا میں ان سے اجازت لے لوں پھر ملاؤں گا. تو اگلے دن وہ آ گئے, کہنے لگے میں نے اجازت لی, وہ کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں شاہ صاحب. تو میں گیا تو ایک صاحب جن سے ملاقات ہوئی, وہ بظاہر کسی طور بھی اس حلیے پر, اس سٹینڈرڈ پر فٹ نہیں بیٹھتے تھے جو ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے تھے. تو ان کے پاس جا کے میں بیٹھا, گفتگو ہوئی. تو پھر ایک کشش سے محسوس ہوئی کہ ان سے دوبارہ ملا جائے, اور کچھ نہیں تو چائے تو پی لیں گے ان سے ہم. تو وہ بھی اللہ کے بندے ایسے ملا جائے, اور کچھ نہیں تو چائے تو پی لیں گے ان سے ہم. تو وہ بھی اللہ کے بندے ایسے بھلے تھے کہ اپنے ہاتھ سے چائے پلاتے تھے, اپنے ہاتھ سے ہمارے یہاں میں. اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ان کی باتیں کھلنے لگیں. تو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں, اور دکھاوا نہیں, بالکل ظاہری نہیں ہونا دینا چاہتے کہ میں کیا ہوں. تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ امبالہ سے ان کا تعلق تھا. تو سلسلہ صابریہ میں انہوں نے بیعت کی تھی. تو ان کے مرشد نے انہیں سلسلہ وارثیہ کے ایک بزرگ کے پاس بھیج دیا کہ وہاں سے تربیت حاصل کر لیں. تو یوں سلسلہ وارثیہ میں ان کی تربیت ہو گئی. پاکستان بن گیا تو وہ گجرخاں میں آ کے رہنے لگے. تو روزگار کے لیے وہ کام کر رہے تھے لوہار کا.
پھر گجر خان سے لاہور شفٹ ہو گیا یہاں. تو سنت نگر میں ایک گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرایہ پہ لیا. وہ کمرہ تو کیا تھا اصل میں، وہ تھا باتھ روم، جس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا مالک مکان نے انٹو اے روم. اور اس کا جو سائز تھا وہ ایگزیکٹلی جو بنتا تھا وہ کوئی 3.5 فٹ بائی 5.5 فٹ بنتا تھا اس باتھ روم کا جس میں وہ رہتے تھے. ہم بھی ان کے پاس وہیں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہاں پتہ یہ لگا کہ میرے ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ انہوں نے پہلے جلیبی کی ریڑھی لگا لی، پھر انہوں نے شربت بیچنا شروع کر دیا. ان کی خوبی یہ تھی کہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے. میں اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا اور بہت قربت سے رہا، میں نے کسی سے انہیں کچھ مانگتے نہیں دیکھا. خود اپنے جو اخراجات تھے اس کے لیے محنت کر کے اسے کماتے تھے، اور جو بھی کوئی چلا گیا جو پاس ہے اس کو کھلا پلا دیا. یہ یہاں 1986 تک ان کے ساتھ میرا سفر رہا. تو 13 اگست 86 کو ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بارے میں بھی معلومات میرے پاس کوئی زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ شاید جس طرح اپنے بارے میں زیادہ میں کھلتا نہیں، اسی طرح جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی کبھی قریدہ نہیں کہ کون ہے. جو انتہائی قریبی دوست ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی معلومات زیادہ نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں بس اتنی ہی معلومات ہیں میرے پاس، سید یعقوب علی شاہ صاحب کے بارے میں. شاہ صاحب، یہ روحانی والے سے، یہ کسی روحانی سلسلے میں یا روحانیت کے اصول کی خاطر جو بندہ اگر ارادہ کرتا ہے چلتا ہے، وہ مطلب بعض چیزیں بعض مت کے طور پر مشہور ہیں کہ بھئی ہر ایک کا کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص حصہ ہوتا ہے کہیں پر اگر کچھ ہے تو، یا مطلب اس کا کسی نیک بزرگ یا مرشد کے پاس اس نے جانا ہوتا ہے، یا کوئی بندہ خود اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے تو کیا اسے رہنمائی کے بنیادی اصول کیا، یا کہنا چاہیے کہ ٹپس کیا دینے چاہیے، دیے جاتے ہیں یا کیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ فرض عبادات ضرور ادا کرتا ہو. دوسرا، وہ ایک ہی جملے میں اگر ایک بات کہنا چاہیں کہ وہ خلق خدا کے لیے بہت مہربان ہو. وہی نیکی ہے در حقیقت. نیکی کی مختصر ترین تعریف ہو سکتی ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے آرام، اپنے خواہشات، اپنے ضروریات اور اپنے حقوق پس پشت ڈال کے دوسرے کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کے ضروریات، اس کی خواہشات، اس کے آرام، اس کے حقوق کو ترجیح دے دے، وہ نیکی ہے. پہ آ جاتا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ تو رب تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں کر دوں گا. یہ تو اسی طرح جب کوئی شخص اس کے بندوں کے لیے مہربان ہو جاتا ہے تو رب اس آتا ہے، تو رب اس کے. تو ایک بڑی سمپل سادہ بات ہے. ایک بچہ ہے، وہ جاتا ہے، جا کے اردو بازار سے کتابیں لیتا ہے. کوئی کلاس 6 کا سلیبس دے دیں، کلاس 8 کا دے دیں. امتحان پرائیویٹ دیتا ہے، 5ویں کا، 8ویں کا، اور پھر میٹرک کا. پاس ہوتا، فرسٹ ڈویژن میں ہو جاتا پاس. دوسرا بچہ ہے، وہ بھی اسکول نہیں جاتا، وہ گھر پہ ہے. اس کے ماں باپ نے اسے ایک ٹیوٹر رکھ کے دیا ہوا ہے. وہ روزانہ 2 گھنٹے آتا ہے، اسے پڑھاتا ہے وہی سلیبس. وہ بھی پرائیویٹ امتحان دیتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جاتا ہے. ایک تیسرا بچہ ہے جو سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور ڈیلی اسکول جاتا ہے، میٹرک کا امتحان دیتا ہے، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاتا ہے. اب تینوں بچے یہ فرسٹ ڈویژن کے آئے ہوئے ہیں اور تینوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کا.
میٹرک کا فرسٹ ڈویژن میں. آپ اگر ان تینوں بچوں سے ملیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بچہ جو خود جا کے کتابیں خرید کے محنت کر کے کتابیں پڑھ کے امتحان دیا جس نے اور فرسٹ ڈویژن حاصل کر لی، وہ بچہ ہے تو فرسٹ ڈویژنر، لیکن بہت سی چیزوں میں لیک کرتا ہے. وہ لیک آف ایکسپریشن ہے اس کا. دوسرے بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، شائی ہے. دوسروں کے ساتھ مل کے چل نہیں سکتا. وہ بچہ جو ٹیوٹر کے ذریعے پڑھتا رہا ہے اور فرسٹ ڈویژن لی ہے میٹرک میں، وہ اس بچے کی نسبت پھر بھی بہت بہتر ہوگا، ہے نا. لیکن وہ بچہ جو اسکول میں ریگولرلی جاتا رہا ہے اور جا کے 10 سال اسکول میں لگا کے پھر امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن حاصل کی، اس بچے کے اندر ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی، اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوگی، وہ دوسروں کے ساتھ مکس اپ بھی ہوگا، اس کا ایکسپریشن بھی بڑا اچھا ہوگا. وہ بہت سی چیزوں کے اندر وہ لیڈ لے جائے گا. حالانکہ ہیں تینوں میٹرک. لائک وائز اس راہ کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی گائیڈ اچھا مل گیا ہے جو خود بھی اس راہ کا راہی ہے اور بہت آگے تک گیا ہوا ہے اور وہ تمام شرائط پوری کر رہا ہے، تو اس کے پاس آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کی تربیت، تعلیم بھی دے گا اور تربیت بھی آپ کی کرے گا. کیونکہ دنیاوی تعلیم ہو یا روحانی تعلیم ہو، اس کے اندر تربیت بہت ضروری ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے آدمی. اچھا، یہ ہسٹوریکلی صوفیاء اور علماء میں ٹکراؤ کا بعض اوقات لگتا ہے. یعنی اکثر یہ امام ابن جوزی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولی اور بے شمار ایسے لگتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ بڑی شدت سے ایک ہدف بناتے ہیں بعض اوقات بعض صوفیاء کو، اور صوفیاء کا اس میں کچھ ان کی طرف سے کچھ معاملات کو کچھ ایسا ہوتا ہے یا کہ ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے کیا اس کا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے. بات یہ ہے کہ جو عالم ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے. فقیر یہ بتاتا ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ایک کتابی تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. یہ دنیا کا بھی کوئی علم ہوگا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے. مثلا میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں ایک روڈ سائڈ ورک شاپ میں مکینک کے پاس، جو ورک شاپ سے ہماری، اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار میں گیا تھا، وہ جو فلاں آٹو موبائل انجینئر نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کا کاربوریٹر نہیں کھولنا چاہیے، تم اس کو کہہ رہے سروس کروں گا تو کاربوریٹر کی بھی کروں گا. جی اس کو کیا پتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. اس انجینئر سے بات کریں تو کہہ کہ وہ مکینک، وہ ان پڑھ آدمی ہے جی، اس کو معلوم نہیں گاڑی ہوتی کیا، میں تو اتنے سال کوالیفائی کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ یہ تھیوری اور پریکٹیکل فرق ہے دونوں میں. اور یہی حال فقیر کا اور عالم کا ہے. اچھا، آخری تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بے شک کمنٹ نہ بھی کیجیے، لیکن یہ چونکہ چیزیں چھپ چکی ہیں تھوڑا سا تو میں چاہتا ہوں کہ کلیریفائی ہو جائے. ممتاز مفتی کے حوالے سے، مفتی جی کے 2-3 خاکے آپ بنے، لیکن ان کے آخری انٹرویو آیا جو جاوید چودھری صاحب نے چھاپا وہ کتاب میں، جس میں آپ کے بارے میں بالکل ڈسون کیا اور وہ کیے ہیں. تو کیا آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وجہ کیا بنی تھی اس کی کوئی یا کچھ؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ، قطعی طور پر اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. تو بہرحال اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ ممتاز مفتی صاحب بہت عظیم آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے اگر کچھ کہا ہوگا میرے بارے میں تو بہت سوچ سمجھ کے کہا ہوگا اور یقیناً درست ہوگا. سر، یہ جو علم لدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابھی لیکچرز بھی ہیں اس پہ کہ یہ دنیا کے تمام علوم پر یہ حاوی ہوتا ہے، یہ تو یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے. یہ یقیناً اسٹیبلش فیکٹ ہے. آپ
یہ کہتے ہیں صاحب میں میٹرک میں سائنس پڑھ رہا ہوں. اگر میں پوچھوں کہ آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں جی میرا سائنس، ڈرائنگ اور میتھ. اب سائنس کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے. اسی طرح آپ نے مجھے کہا میں نے میتھ لیا ہوا ہے جی. اب میتھ کے اندر میتھمیٹکس آ گیا، رادر ارتھمیٹک آ گیا، الجبرا آ گیا، جیومیٹری آ گئی، ٹریگنومیٹری آ گئی. ٹھیک ہے، تو اب کہتے تو ہیں جی میں نے میتھ لیا ہوا ہے، اسی طرح وہ سائنس آپ کہتے ہیں پڑھو، آپ 20 سبجیکٹ رہے ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح علم لدنی جو ہے یہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے. جب آپ جیسے سائنس اگر پڑھیں گے، آپ نے لیا، جب آپ نے میٹرک میں ٹک کیے ہوں گے سبجیکٹ آپشنل، تو آپ نے سائنس اور میتھ پہ ٹک کیا، تو یہ آگے الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری وغیرہ تو خام میں گلے پڑ گئی آپ. اسی طرح جب سائنس آپ نے ٹک کیا تو آپ کو سارا کچھ پڑھنا پڑ گیا. میں نے ڈرائنگ کو ٹک کیا تو اسکیل ڈرائنگ اور فری ہینڈ ڈرائنگ میرے گلے پڑ گئی. تو جب آپ علم لدنی کے لیے آپٹ کرتے ہیں تو سیکھنے تو جاتے ہیں، رب کا علم پتہ لگتا ہے کہ سارے علم خود بخود آ گئے آپ کو، کیونکہ احاطہ کیے ہوئے اس کو. وہ یہ ہے قصہ.